لگی پریت چروکی جد الستو فرمایوئی ہویاں مست تدوکی الستو بربکم قالوا بلا اے الستو بربکم قالوا بلا دے وعدے وعید کر کے آئی ہے ہے حسن تیرے دی لگی پریت چروکی جد الستو فرمایوئی ہویاں مست تدوکی جاگے شوق پرانے نہیں گل اجو کی ڈھولا غیر کی جانے گجی رمز الوکی لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول سٹھیندی ڈھونڈاں جنگل بیلے وقتاں ساتھ مرندی ذرا غور فرماؤ روح دی حاجرہ زہد اور تقوی دی صفا مرواتے علم اور عشق دا پانی تلاش کر دی پھر دی ہے روح دی حاجرہ زہد اور تقوی دی صفا مرواتے علم اور عشق دا پانی ڈھونڈ دی پھر دی ہے کدی زہد دی صفا دے دوڑ دی ہے اسماعیل نو اپنی حقیقت نو چھوڑ کے اپنے قلب نو چھوڑ کے اسماعیل نو چھوڑ کے کدی زہد دی صفا دے دوڑ دی ہے کدی تقوی دی مروا تے دوڑ دی ہے علم اور عشق دا پانی تلاش کر دی پھر دی ہے لیکن نہ زہد دی صفا تے علم ملیا نہ تقوی دی مروا تے عشق ملیا اگر کچھ ملیا اسے اسماعیل دے پیراں وچ اسے اسماعیل دے جنوں چھڈ کے اورا پراں تلاش کر دی ودی دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے پانچ مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو جو دل دا ہے محرم باہو سوئیوں رب سیانے اپنی حقیقت لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول سٹھیندی ڈھونڈاں جنگل بیلے صفا دے جنگلیں مروا دے بیلیں روح دی حاجرائے تلاش کر رہی ہے لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول سٹھیندی ڈھونڈاں جنگل بیلے وطاں صد مرندی پر دساں نیڑے پیاں بھلی بار بھلیندی ڈھولا باج وسیلے بتی دکھ جھلے ڈھولا باج وسیلے وتی دکھ جھلیندی تیری بھی یہ حالت ہے کدے تو مسجد جانا ہے کدے تو مندر جانا ہے کدے تو کلیسا جانا ہے کدے بت خانے جانا ہے تو بھی تلاش کرتا بنا ہے لیکن وہ فرما رہے ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تو تا جتھے جامے میں اٹھائیں تیرے نارا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ جتھے تو جا صرف پاویں تو مندر بیٹھا ہو سیتا میں میں تیرے نارا تو گرجا گھر بیٹھا ہے تاویں میں تیرے نارا تو بہت خانے بیٹھا ہے تاویں میں تیرے نارا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ جتھے تو جا سے اٹھائیں میں تیرے نارا اگے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تا تیری رگے گردن تو بھی تیرے قریب ہاں بلکہ گالی مک گئی اس نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ میں تا تیرے وچ بیٹھا تو میں نو ویدھا ہی نہیں میں تیرے اندر بیٹھا وَفِي أَنفُسِكُمْ میں تیرے اندر ہاں أَفَلَا تُبْصِرُونَ تو میں نو ویدھا ہی نہیں ہیں حضرات محترم اپنی حقیقت تے غور کرے آئے اپنی اصل تے غور کرو تیری اصل تیری روح ہے جیڑی اس دی ہے اور اس نو موت قبر چھارے جانا ہے علماء بیان کر دیں قبر 3 سوال کیتے جا کتنے ترائے کیڑے پہلا سوال مر ربوں کا تیرا رب کون ہے دوسرا ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے اور تیسرا سوال ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجل اے جڑی ذات تیرے سامنے ہے اے جڑی صورت تیرے سامنے ہے اس نو اپنی دنیا دی زندگی ہے تو کیا نہ 3 سوال ہن میں عرض کرساں کہ یہ 3 سوال بھی حق ہیں
اسی انہاں دا انکار نہیں کرتے. اہل سنت دیاں بیشتر کتاباں تے سوال آئے نے، لیکن عرض ہے کہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف قبر دے 3 سوال کوئی نہیں آئے. اہل سنت دے نزدیک قرآن تو بعد اہل سنت دے نزدیک قرآن تو بعد سب تو معتبر کتاب صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم. حدیث دیاں انہاں دوواں بڑیاں کتاباں قبر دے 3 سوال کوئی نہیں. میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر دیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم قبر دے 3 سوال نہیں آئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم قبر دا ایکو سوال آیا. قبر دا سوال ایکو ہے اور وہ کیڑا ہے؟ وہ تیسرا سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. سوال ایکو ہے اور وہ تیسرا سوال ہے، پہچان مصطفیٰ دا سوال ہے، معرفت مصطفیٰ دا سوال ہے. ہن عرض ہے قبر پہچان معرفت حضور دی کرنی ہے نا. اور نصیر الدین نصیرہ کیا لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. نصیر اب چلو قبر سے تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے کو خود آئی گئی. تو سوال قبر دا بخاری اور مسلم سانو دس رہے ہیں. قبر دا سوال ہکو ہے اور وہ پہچان مصطفیٰ دا سوال ہے، وہ معرفت مصطفیٰ دا سوال ہے. تو قبر ایک پہچان کرنی ہے نا، لیکن عرض ہے کہ سارے نہیں کرنی. سارے یار اگر سارے کر لینی ہوندی ایڈا کوئی سوکھا معاملہ ہوندا تو مڑ سوال ہی نہ ہوئے. سوال رکھیا ہی سے پڑھوں گے. امتحان ہوتا ہے نا، امتحان کچھ پاس ہوندے اور کچھ فیل. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے پاس ہو جائیں. امتحان ہوندہ ہی اسے واسطے ہے کہ کنا پاس ہونا ہے اور کنا فیل. تو جسے سوال کیتا جا رہے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات دے بارے اس صورت دے بارے تو اپنی دنیا دی زندگی کیا نہ ہے. تو سوال پہچان مصطفیٰ دا، معرفت مصطفیٰ دا، ان کی نہ پہچان کرنی ہے اور کی نہ سارے تو نہیں کرنی نا. ایڈا کوئی سوکھا معاملہ تو نہیں. ان عرض ہے کہ قبر پہچان مصطفیٰ معرفت مصطفیٰ کرسی کون ذرا اور کرے. قبر ایک پہچان مصطفیٰ معرفت مصطفیٰ کس نو نصیب ہو سی؟ یاد رکھیا ہے، قبر ایک پہچان مصطفیٰ معرفت مصطفیٰ اسے نو نصیب ہو سی جس ایتھے پہچان کیتی ہو سی، جس نے ایتھے پہچان کیتی ہو سی. تے جڑا ایتھے نہ رہا، قرآن فرمائندا ہے جڑے ایتھے انے نو اگاویں انے، جڑے ایتھے انے نو اگاویں. ہن انے تو مراد نہیں ہے بھئی جڑا شودا ایتھے کوئی نابینا ہو سی ہوگا بھی نابینا راسی نہیں. انے تو مراد ہے جس دے دل دی اکھ ایتھے بند ہوئی، جس دے دل دی اکھ ایتھے اندھی ہوئی. ہن وہ چنگے بھلے اکھیں والے ہیں، اکھی تو انہاں دیاں ٹھیک ہیں، لیکن قرآن فرما رہے ہیں سومون بوکگون اومیون. محبوبہ ایتا انے، یہ کون ہے؟ مولا یہ انے تا نہیں ہے، اکھی تا انہاں دیاں ٹھیک ہیں. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ ہے، اکھی تا سارے دیاں ٹھیک ہیں. تو فرما رہے ہیں انے، مولا انے کی نہیں. اس نے فرمایا انے اس واسطے ہیں محبوب، اے انے اس واسطے ہیں تراہم یجرون الیک وہم لا یبصرون،
انے اس واسطے ہیں کیونکہ تیرے لئے نظر تا کر دین تینوں ویندے نہیں تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون نظر تیرے لئے کر دین لیکن ویندے معلوم ہویا قرآن دا فیصلہ ہے کہ نظر کرنا ہو رہا ہے ویکھنا ہو رہا ہے یہ بھی قرآن دا فیصلہ ہے کہ ہر اکھیں آڑا ویکھن آڑا نہیں مولا انہیں کیوں ہیں اس نے فرمایا محبوب انہیں اس واسطے ہیں کیونکہ صرف ظاہر نو ویندین باطن نو نہیں ویندے اے انہیں اس واسطے ہیں کیونکہ صرف صورت نو ویندین صورت اچ بے صورت دا جلوہ نہیں ویندے انہیں اس واسطے ہیں اے صرف مکان نو ویندین مکان اچ لا مکان دا تجلہ نہیں ویندے انہیں اس واسطے ہیں اے صرف تصویر نو ویندین تصویر اچ مصور دا رخ نہیں ویندے انہیں اس واسطے ہیں اے صرف تعین نو ویندین تعین اچ لا تعین دا ظہور نہیں ویندے انہیں اس واسطے ہیں اے صرف محمد ابن عبداللہ ویندین محمد الرسول اللہ نہیں ویندے اس واسطے فرمایا اے انہیں لیکن جنہاں نے ویکھیا کتاب ابو جہل کول بھی آئی نا لیکن ابو جہل ویندا ہے کی ویندا ہے وہ آندا ہے تو ساڈے رنگا ہے اے کون ہے آکھے ساڈے رنگا ہے بشر ہے اے بھی کھاندا پیندا ہے اسی بھی کھاندے پیندے ہیں اے بھی شادیاں کردا ہے اسی بھی شادیاں کرنے ہیں اے بھی اولاد پیدا کردا ہے اسی بھی اولاد پیدا کرنے ہیں ایں دے تے ساڈے فرق کی اے کون ہوندا ہے ابو اچھا آئی جڑی بولی ہے نا آئی بشر بشر آئی بولی آئی کئی دی بولی ہے اے بولی ہی نہیں ابو جہل دی تے آج بھی کوئی یہ بولی بولدا نظر آوے نا یہ سمجھ رہے ہیں وہ تو رہا والا وہ آندہ ہے ساڑھے رنگا ہے بشر ہے لیکن جیسے عاشق دی نگاہ اٹھتی ہے جیسے صدیق دی نگاہ اٹھتی ہے جیسے فاروق دی نگاہ اٹھتی ہے جیسے عثمان دی نگاہ اٹھتی ہے جیسے مولا علی دی نگاہ اٹھتی ہے آنے نہیں سے سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی تیری وحدت کولو ڈھولا کسرت ہوئی احد احمد اندر کیہا فرق رکھے ہوئی ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ کوئی جنہ اس میم دے اولے نو ہٹایا بشریت دے پردے نو لایا انہاں پکار کے آکھیا اول حمد خدا دی ذات تائیں جائیں عشق تھی کل ظہور کیتا عاشق ذات خدا معشوق احمد جدا اپنے نور تھی نور کیتا الف میم دے وچ نہا ہویا خاصاں وچ اے بھیت مشہور کیتا نہیں شیر محمد خبر آما او نہ ہور دا ہور فطور نہیں شیر محمد خبر آما او نہ ہور دا ہور فطور جس نو آنکھ ویکھناڑی نصیب ہو جا جس نو آنکھ ویکھناڑی میں عرض کی تھی جس نے ایتھے ویکھیا وہ قبر ایک پہچان جس نے ایتھے پہچان کی تھی وہ قبر ایک پہچان کرسی ہونے عرضے ہے میں آخری گل کر کے اجازت چاہتا عرضے ہے آنکھ ویکھناڑی نصیب کس نو ہوندی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بڑی تفصیل نہ بیان فرمایا اور اس میں احسن القصص فرمایا کی فرمایا احسن القصص احسن اسم تفضیل ہے احسن معنی حسین ترین احسن القصص معنی حسین ترین قصہ ایک قصہ ایسا ہے جیڑا قرآن فرما رہے ہے حسین ترین ہے اور وہ کیڑا قصہ ہے سورہ یوسف جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دا قصہ یار جیڑے قصے عشق آ جاوے رب بھی آندا ہے ساریاں تو سونا قصہ جیڑے قصے عشق آ جاوے
رب بھی فرما رہے ہیں احسن القصص ہے. تو زلیخا عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام. ذرا غور کرے. زلیخا عاشق ہوئی یوسف علیہ السلام پہ. جیسے عاشق ہوئی تو سہیلیاں نے تانے دیتے بلے نو سمجھا مینائیاں بہنا تے کر جائیاں. انہاں کیا تو غلام تے عاشق ہو گئی. غلام تے تو تا بادشاہ دی بیوی ہے, تو تا عزیز مصر دی بیوی ہے, تو غلام تے عاشق ہو. اچھا اعتراض انہوں ہوئے نہیں ہاں بھئی تو عاشق کیوں ہوئی. ذرا غور کرے. اعتراض ہے نہیں ہاں بھئی عاشق کیوں ہوئی ہیں. اعتراض کیا غلام تے عاشق کیوں ہوئی ہیں. ظاہر ہے زلیخا بادشاہ دی بیوی ہے. ہوں جڑیاں سہیلیاں ہو سن کوئی عام عورتیں بنانا ہو سن. بادشاہ دی بیوی دی جڑیاں سہیلیاں ہیں کوئی کسی وزیر دی بیوی ہو سی, کوئی کسی مشیر دی بیوی ہو سی, کوئی کسی اعلیٰ حکومتی عہدیدار دی بیوی ہو سی. عام عورتیں بنانا ہو سن اشکیل دیا مائیاں تو نہ ہو سن. وہ کسی وزیر مشیر دیا بیوی نہ ہو سن. انہاں کیا غلام تے عاشق ہوئی ہیں. تو تا بادشاہ دی بیوی ہے جیسے انہوں تانے دیتے نا. ہن زلیخا بڑی پریشانی دی عالم میں ایک فقیر کو کس کول گئی. فقیر کو اپنا مسئلہ فقیر کو انہیں شکر ہویا کسی مولوی کو نہیں تو اس آکھنا مناظرہ کرا لو, فتوے لوا لو, لڑائی جھگڑا کر لو, مارو کٹو ایک دوے. او گئی فقیر کو او اتھے گئی جتھے پیغام ہی محبت دا, جتھے پیغام ہی اپنے دور دے کتب علی شاہ کو گئی, اپنے دور دے مہر علی شاہ کو گئی, مفتی عشق کو گئی. یہ ہر دورے چاہتے ہی نہیں کسی نہ کسی صورت ہر دورے مفتی عشق کو گئی. عشق بھی فتویٰ لیندہ ہی نہیں. ایک فتویٰ شریعت لیندی ہے, ایک فتویٰ عشق لیندہ ہے. عشق دا ایک فتویٰ سنو. خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا ایک فتویٰ ہے. آپ فرمائیں دیں ہر کس کے در نماز نبی ند جمال دوست. فرمایا ہر کس کے در نماز نبی ند جمال دوست. جس نے بھی نماز پڑھی اور نماز دے وچ اپنے یار دا جلوہ نہ دیکھیا. کیونکہ حضور فرمائیں دیں حدیث جبریل اٹھاؤ, حضور فرمائیں دیں تو نماز آئیں پڑھے کہ جی میں تو رب نو ویندا پیا, یا آئیں نہ ہوئے تا مڑ آئیں ہوئے کہ اوتے ہی نو ویندا. تو فرمایا ہر کس کے در نماز نبی ند جمال دوست. جس نے بھی نماز پڑھی اور نماز دے وچ اپنے یار دا جلوہ نہ ویکھیا, فرمایا فتویٰ حمید ہم کے نماز اش قضا کند. میں معین الدین فتویٰ دینا ہوں دی نماز قضا ہو. جس نے بھی نماز دے اپنے محبوب دے جلوہ نہیں ویکھیا, فرمایا معین الدین فتویٰ دینا ہوں دی نماز قضا ہے. تو عشق بھی فتویٰ دینا ہے. تو زلیخا گئی مفتی عشق کو عرض کر دیے میرا مسئلہ ہے, میریاں سہیلیاں مینوں تانے دیندیاں ہیں, ہوں اس کا کوئی حل, اس کا کوئی راہ مینوں دسو. فقیر فرمایا حل بڑا سوکھا ہے. اور کرے حل بڑا سیدھا ہے. کوئی لوڑ نہیں جواب دے بن دی, کوئی لوڑ نہیں فتویاں دی, مناظریاں دی, روڑے دی, کوئی لوڑ نہیں. حال بڑا سیدھا اور سوکھا ہے. حال کیے فرمایا حال یہ ہے کہ جیڑی شاید دوئے ویکھی بیٹھی ہے نا, جو کچھ تو ویکھی بیٹھی ہے وہ انہوں ہی بھی کھا دا جڑیاں روڑا پہ دیا. جو تو ہی ویکھی ہے وہ انہوں ہی بھی کھا. انہوں قرآن فرمائدہ ہے زلیخا نے سہیلیاں نے دعوت کی تھی, سامنے پھاڑ رکھے, ہتھائیں سریاں پتائیاں. یوسف نے عرض کر دیے سونیاں میں تا غلطی کر بیٹھی ہوں, میں تا پھسل گئی ہوں, لیکن تو تا لاج پال ہے,
تو تا کریم ہے ایک واری صرف ایک واری جیڑے پردے لا کے مینوں وکھایا نہیں نا ایک واری جیڑے پردے ہٹا کے اچھا انہاں عورتوں نے ویکھے تو یوسف نو پہلے بھی ہو سی نا ویکھیا ہاتھ آندیاں غلام ہے ویکھیا تو پہلے بھی ہاں لیکن جس وقت جمال یوسف پردے میم دے ہٹا کے سامنے آیا میں اکساں میم دا پردہ ہے جیڑے پہلے ہیں وہ بھی میم دے ہیں جیڑے آج ہیں وہ بھی میم جلوہ ہی کو دا ہے اس آکھیا ایک واری جیڑے میم دے ہونے لا کے مینوں بھی کھایا نہیں جیڑے پردے ہٹا کے مینوں بھی کھایا نہیں ہی کاری وہ پردے لا کے جمال یوسف بے نقاب سامنے آیا پردے میم دے بشریت دے ہٹا کے سامنے آیا انہوں نے ہتھائیں پھالیں اور جھریاں کی ہویا قرآن فرمائندہ ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قرآن نے الفاظ دے غور کریا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ انہاں اپنے ہاتھ بڑھ گئے اور ہم یقین ہے وَقُلْنَا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ایتا ایک فرشتہ ہے جس نے ساڑھے پہ کرم کر چھڑے کوئی کرم کیڑا ہوندہ پہ ہے تو اڑے تا ہاتھ بڑھیں دے پہ خون نکلتا پہ ہے تکلیف ہوندی پہ کرم تو نہیں ہوتا پہ لیکن وہ آخریاں نے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ایک فرشتہ ہے جس نے ساڑھے پہ کرم کیتا معلوم ہویا جیسے جمال یار سامنے ہوئے پردے ہٹے ہوئے ہوئے اور آنکھ ویکھن آئی عطا ہو جاوے اس ستم بھی کرم بن جاتا ہے ستم بھی کرم ہو جاتا ہے اچھا مصر دیاں عورتاں یوسف نو ویکھن اور آکھن ماں ہاذا بشرا اے کوئی بشر نہیں ہے قرآن آندا پہ مصر دیاں عورتاں یوسف نو ویکھ کے آکھن اے کوئی بشر نہیں ہے تو مرد ہو کے مصطفیٰ نو ویکھیں تے آکھیں بشر ہے تیری مردانگی نہ تا مڑ مصر دیاں زنانیاں چنگیاں رہ گئی انہاں آکھے بشر نہیں ہے شرط ہے آنکھ ویکھن والی نصیب ہوئے جس نو آنکھ ایتھے ویکھن والی نصیب ہوئی وہ قبر وچ پہچان کرسی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید مہر علی شاہ صاحب کیلانی گولڈ بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس خوبصورت انداز صورت اور بے صورت کا بیان فرمائی دیں جس نے یاد دی صورت بے صورت کو دیکھیا آپ نے پکار کے فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جس سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر کل پلتے ہو سی جسل گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں دسے صورت رہ بے صورت دا اے راز ہے عین حقیقت دا پر اتھے کم نہیں بے سوچت دا کوئی ورلیاں موتی لے دریاں سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا کتھاں مہر علی کتھاں تیری سنا گستاخ